السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 6۔ اسم کو پہچان کر ہم نے اس کی جنس، وسعت اور اعرابی حالت کے بارے میں پڑھا۔ اب ہمیں اسم کا عدد معلوم کرنا ہے۔ کسی بھی زبان میں اسم کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے عدد کی صرف 2 قسمیں ہیں، جیسا کہ اردو میں واحد اور جمع، جبکہ عربی زبان میں تعداد ظاہر کرنے کے لیے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد یعنی سنگولر، تثنیہ ڈوئل یعنی 2، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع۔ واحد یعنی سنگولر وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کو ظاہر کرے۔ چونکہ یہ اصل ہے اس لیے واحد کی کوئی علامت نہیں ہوتی، مثلا الکتاب، مؤمن، جنت، الرسول، شیء، ہدن، الآخرۃ۔ تثنیہ ڈوئل وہ اسم جو 2 چیزوں کو یا 2 شخصوں کو ظاہر کرے۔ کسی بھی واحد اسم کے آخر میں الف نون زیر نی لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ مسلمن سے مسلمانی، جنتن سے جنتانی، عینن سے عینانی۔ ہم ابھی تثنیہ کا اتنا ہی تعارف کروائیں گے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت کم ہے۔ ابھی ہم اپنی پوری توجہ واحد اور جمع اسم کو سیکھنے میں لگائیں گے۔ جمع ایسا اسم جو 2 سے زیادہ افراد یا چیزوں کو ظاہر کرے۔ جمع کے الفاظ بھی واحد ہی سے بنتے ہیں۔ کسی واحد اسم سے جمع بنانے کے 2 طریقے ہیں، ایک باقاعدہ اور ایک بے قاعدہ۔ جمع سالم یہ وہ جمع ہے جس کو بناتے ہوئے واحد کے حروف کی ترتیب، شکل، شیپ سلامت رہتی ہے۔ یہ جمع زیادہ تر صفات کی بنتی ہے، کیونکہ ایک اچھی یا بری صفت جو ایک شخص میں ہو وہ زیادہ لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیا آپ کو کافر کا مطلب پتہ ہے؟ کافر کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، کفر کرنے والا۔ تو کیا صرف کوئی ایک ہی کفر کرتا ہے؟ نہیں، یہ قباحت زیادہ لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جمع مذکر سالم بنانے کے لیے واحد مذکر کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو کافرن سے کافرون۔ اب اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ مؤمنون، واو نون ایڈ کریں، مؤمنون بن جائے گا۔ اسی طرح ظالمون، واو نون ایڈ کریں، ظالمون۔ اسی طرح کوئی بھی جمع مذکر سالم لفظ اگر ہمیں قرآن میں ملے تو ہم آسانی سے اس کا واحد بنا سکتے ہیں۔ جیسے مفسدون میں سے واو نون ہٹا دیں تو واحد مفسدن بنے گا۔ ان الفاظ کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیں تو المفسدون بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ یا اور تا سے شروع ہونے والے الفاظ جن کے آخر میں واو نون ہو وہ سب فعل ہیں۔ یہی اچھی یا بری صفت جو ایک مذکر میں ہو وہ کسی مؤنث یعنی عورتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جو اسم صفت کو ظاہر کرتے ہیں ان میں واحد مذکر لفظ کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر کے واحد مؤنث بنائی جا سکتی ہے۔ کافرن سے کافرتن، مؤمنن سے مؤمنتن، عابدن سے عابدتن۔ گول تا والی اس واحد مؤنث سے جمع مؤنث سالم ایسے بن سکتی ہے: کافرتن سے کافراتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، عابدتن سے عابداتن۔ گول تا والے دوسرے الفاظ کی بھی جمع مؤنث سالم بنتی ہے: آیاتن سے آیاتن،
جبکہ وہ صفت نہیں ہے۔ قرآن میں لفظ سماواتن یعنی آسمان بھی جمع مؤنث سالم کی طرح آتا ہے، جبکہ اس کا واحد سماعن ہے۔ جمع مکسر وہ جمع جسے بناتے وقت واحد کی شکل برقرار نہیں رہتی بلکہ ٹوٹ جاتی ہے، جیسے کتابن واحد ہے، اس کی جمع کتبن ہوتی ہے۔ مسجدن سے مساجدو۔ عمل واحد ہے، اس کی جمع اعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی مثالیں ہیں۔ اوپر دی گئی مثالوں سے صاف ظاہر ہے کہ جمع مکسر بنانے کا کوئی ایک قاعدہ یا فارمولہ نہیں ہے، چنانچہ کسی واحد لفظ کی جمع مکسر معلوم کرنے کے لیے عربی لغت کا استعمال ضروری ہے۔ اس کے برعکس جمع مذکر سالم ایک فارمولہ سے بنتی ہے۔ قرآن میں اس کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ جمع مذکر سالم کے معرفہ اسم شروع میں الف لام کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح لفظ کے آخر میں تنوین والے واحد اور جمع الفاظ کو آپ پہلے ہی نیلا رنگ کر کے اسم نکرہ کے طور پر پہچان چکے ہیں۔ اب جمع مذکر سالم کے نکرہ الفاظ کے آخر میں جو نون زبر نا ہے، اس کو بھی آپ نیلا رنگ کر دیں تاکہ تمام نکرہ اسم بھی آئیڈینٹیفائی ہو جائیں۔ جمع سالم کے الفاظ جو مذکر، مؤنث اور نکرہ معرفہ ہیں، ان کی اعرابی حالت اس چارٹ میں دیکھتے ہیں۔ پہلے عدد دیکھتے ہیں۔ مؤمنون واحد ہے، مؤمنون جمع، مؤمنۃ واحد مؤنث اور مؤمنات جمع مؤنث۔ اب اعرابی حالت دیکھتے ہیں۔ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اس میں ہم نکرہ اور اسم معرفہ کی مختلف اعرابی حالتیں دیکھتے ہیں۔ مؤمنون یہ حالت رفع میں ہے، اس کی علامت مؤمنون کے آخر میں واو نون کا اضافہ ہے۔ حالت نصب یا نون اور حالت جر میں بھی یا نون۔ المؤمنون حالت رفع میں ہے اور جمع مذکر سالم ہے۔ الف لام معرفہ کی علامت ہے۔ نصبی حالت میں المؤمنین، جری حالت میں بھی المؤمنین۔ اب ہم جمع سالم مؤنث کا نکرہ دیکھتے ہیں۔ مؤمنات حالت رفع میں ہے، مؤمنات نصبی حالت ہے اور جری حالت میں بھی مؤمنات ہی رہے گا۔ اسی طرح معرفہ الف لام معرفہ کی علامت المؤمنات حالت رفع، المؤمنات حالت نصب اور جری حالت میں بھی المؤمنات۔ آئندہ لیسن میں ہم اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔